توجہ ہے نا؟ مولا نے فرمایا صاحب حمد ہے وہ پروردگار جس نے دلیل دی اور دلیل کے ذریعے سے عقلوں کو منوایا۔ جب عقل نے کسی دلیل کو غور سے دیکھا تو خود بخود قلب اور عقل اور سر اس کی بارگاہ میں جھک گئے۔ خداوند عالم نے قلب و عرفان کے جھکنے کو عبادت شمار کیا، سر کے جھکنے کو اس نے عبادت شمار نہیں کیا، کمر کے خم ہو جانے کو اس نے عبادت شمار نہیں کیا، بلکہ اس نے عبادت نفس کے قائل ہو جانے کو قرار دیا۔ دلیل دیکھی اور اس کے بعد قائل ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے دلیل کی اپنی بحث، بھئی جو دلیل دینے والا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ویسی ہی دلیل دے جیسا وہ خود ہے۔ اگر کوئی طاقتور سے آپ دلیل مانگے اور وہ طاقتور دلیل کے طور پر بزدلی کو پیش کرے تو خلاف عقل ہو جائے گا۔ عالم سے اگر آپ دلیل مانگے اور وہ دلیل کے طور پر جہالت دکھائے تو خلاف عقل ہو جائے گا، یعنی جو جیسا ہوگا اس کی دلیل ویسی ہی ہوگی۔ کوئی اپنی قدرت کا پتہ مجبور کے ذریعے سے نہیں دے گا، کوئی اپنے علم کا پتہ جاہل کے ذریعے سے نہیں دے گا، کوئی اپنے حاکم ہونے کا پتہ محکوم ہونے کے ذریعے سے نہیں دے گا۔ اسی لیے اس ذات مقدس نے جب اپنی قدرت و علم و حکمت و رحمانیت و رحیمیت و تمام اوصاف کی دلیل دینی چاہی تو ان تمام صفات کو ایک ذات میں بھیج کر اس زمین پہ بھیج دیا، اور علی ہستی بنی پروردگار عالم کے وجود کی دلیل۔ بھائی توجہ ہے نا؟ یعنی دلیل مطلب دیکھیے ہر عقل اپنی اپنی دلیل چنتی ہے، جس کی جیسی عقل ہوتی ہے وہ ویسی دلیل چنتا ہے۔ رسول اکرم کا گزر تھا ایک مقام سے اور وہاں ایک بڑھیا تھی، 1400 سال پہلے عرب کے گاؤں کی بڑھیا، سوچیے کیا عقل ہوگی اس کی، اور چرخہ چلاتے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہاں سے گزر ہو رہا تھا تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا آخرت میں کیا ہوگا، اسے تو معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا۔ رسول نے کہا چلو پوچھتے ہیں۔ اس کے پاس آئے اور آ کر پوچھا یہ بتا تیرے پاس اللہ کے ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ تو چرخہ جو چلا رہی تھی اس نے اپنا ہاتھ ہٹا دیا، اور جب ہاتھ ہٹا تو چرخہ رک گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جب اس چھوٹے سے چرخے کو چلانے کے لیے کوئی چلانے والا چاہیے تو اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ لہذا کوئی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ جب اس نے یہ دلیل دی تو رسول اکرم نے جواباً کہا یہ دلیل تیرے لیے کافی ہے۔ توجہ ہے نا؟ یعنی جس کی جیسی عقل تھی اس کی ویسی دلیل تھی، اسی لیے رسول نے یہ نہیں کہا کہ واقعاً اس کی توحید کی دلیل ہے، بلکہ یہ کہا یہ دلیل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ تو نے اپنی دخل سے دلیل بنائی۔ لیکن جب عقل ترقی کرتے 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 اونچی ہو جائے گی اور ہوتے ہوتے بشریت کے پیمانے پر جب جا کر عقل سلمان ہو جائے، اور جب سلمان سے سوال کیا گیا یہ بتاؤ سلمان تمہارے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے، تو سلمان نے نہ چرخے کی بات کی، نہ زمین کی بات کی، نہ آسمان کی بات کی، نہ شجر کی بات کی، نہ چاند و سورج و ستاروں کی بات کی۔ سلمان نے کہا میرے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل علی کا سجدہ کرنا ہے۔ میرے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل علی کا سجدہ کرنا۔ یعنی سلمان نے کہا کہ جب میں اپنی آنکھوں سے ایسا وجود دیکھ رہا ہوں کہ جس وجود کو سمجھنا انسانوں اور انبیاء و ملکوت کے بس میں نہیں ہے، کہ ویسی ہستی جب اپنا سر سجدے میں جھکائے، تو سلمان نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم کوئی اور چیز، لیکن علی کے سجدے نے مجھے بتایا کہ اس کائنات کا ایک خلق کرنے والا ہے۔ جیسی عقل تھی اس نے ویسی دلیل چنی۔ اسی لیے ذات علی
پروردگار عالم کے وجود کی دلیل